آج پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر چاند گرہن لگے گا، جس کا وقت رات 2 بجے تک بتایا جا رہا ہے۔ اسی لحاظ سے میں کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب چاند اور سورج گرہن لگتا ہے تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ جو حاملہ عورتیں ہیں یا حاملہ جانور ہیں ان کو بٹھایا نہ جائے، ان سے کام کاج نہ لیا جائے، بس وہ چلتی پھرتی رہیں، اور اگر وہ بیٹھے گی یا کوئی کام کاج کریں گی تو بچے کے اوپر نقصان ہوگا، وہی اس کے اثرات جو ہوں گے وہ بچے پر آئیں گے۔ تو یہ بالکل شرعی لحاظ سے غلط بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے کسی ایسی توہمات کی اجازت دی ہے کہ وہم حاصل کیا جائے۔ بخاری شریف کے اندر واضح احادیث مبارکہ موجود ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تیارہ کہ یہ جو بدشگونی لینا ہے کسی چیز سے یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ بالخصوص اسی چاند گرہن کے حوالے سے، سورج گرہن کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سورج گرہن لگ گیا۔ جب سورج گرہن لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام اور رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اتنا طویل قیام، رکوع اور سجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید کوئی مرتا ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے، تو فرمایا کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ اس کا لگنے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص نشانیاں ہیں۔ جب تم ان نشانیوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس وقت ذکر اور دعا اور استغفار کیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو چاند گرہن کی وجہ سے یا سورج گرہن کی وجہ سے سارا دن یا ساری رات عورتوں کو چلاتے پھرتے ہیں، بیٹھنے نہیں دیتے، تھکا دیتے ہیں، یہ بالکل ظلم ہے، غلط بات ہے، اور یہ وہم لوگوں کے اندر جو بیٹھا ہے یہ شرعی لحاظ سے بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو اس طرح کے کاموں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں یہ سورج گرہن لگ گیا۔ جب سورج گرہن لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع فرمایا اور نماز پڑھانے لگے۔ نماز پڑھاتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ کھڑے تھے تو آپ چند قدم آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ کو بلند کیا جیسے آسمان سے کسی چیز کو پکڑنے لگے ہیں۔ جب اس طرح کیا تو پھر واپس آگے چھوڑ دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ آگے تشریف لے کر گئے چند قدم، اور پھر کسی چیز کو پکڑنے لگے، پھر آپ واپس آ گئے۔ اس طرح کرنے کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کبھی آپ کو اس طرح کرتے دیکھا نہیں جس طرح آپ نے اس دفعہ کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو پکڑنے کا ارادہ فرما رہے تھے، وہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأیت الجنہ، کہ میں نے جنت کو دیکھا۔ یہ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کے اندر لگے ہوئے میں نے خوشوں کو دیکھا، پھلوں کو دیکھا، تو میرا دل کیا کہ میں ان کو پکڑ لوں، لیکن پھر میں نے وہ راز سمجھنے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اب آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا لو اخذتها، اگر میں اس خوشے کو پکڑ لیتا، لأکلتم ما بقیت الدنیا، تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس خوشے کو کھاتے رہتے، ان پھلوں کو کھاتے رہتے، وہ تم سے ختم نہ ہوتے۔ جنت کے پھلوں کی اتنی بڑی قدر ہے، اتنی بڑی شان ہے، فرمایا قیامت تک تم ان کو کھاتے رہتے تو قیامت آ جاتی لیکن وہ جنت کے پھل تم سے ختم نہ ہوتے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو لینا چاہتا لیکن میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کو دیکھا اور آج کے مثل کوئی خوفناک منظر میں نے نہیں دیکھا، یعنی اتنا خطرناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج میں نے خطرناک منظر دیکھا۔ تو فرمایا ان کے اندر میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ عورتیں یکفرن العشیر، جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کے اندر لٹک رہی تھیں اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع کے اوپر جب کہ وہ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر رہتے ہوئے ساتوں آسمانوں سے پار جو جنت تھی اس کے اندر لگے ہوئے درختوں کو دیکھا، باقاعدہ پھلوں کو دیکھا، پھر پکڑنے لگے اور پکڑتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا۔ تو آپ اندازہ لائیں کہ جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک 7 آسمانوں سے پار جنت کے اندر لگے ہوئے پھلوں تک جا سکتا ہے، تو اس مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست شفقت اور دست رحمت جو ہے وہ ہم گناہگاروں کے اوپر بھی ہر وقت رہ سکتا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درمیانہ قد تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عام آدمی شخص ہو تو اس کی نظر کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ زمین پر ہے تو وہ اپنی نظر اٹھائے تو آسمان تک اس کی نظر جاتی ہے، دائیں اور بائیں دیکھیں تو مشرق اور مغرب تک اس کی نظر چلی جاتی ہے۔ جس کا ہاتھ 10 فٹ سے اوپر نہیں جاتا اس کی نظر آسمان تک چلی جاتی ہے، مشرق اور مغرب تک چلی جاتی ہے۔ تو اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کا ہاتھ ہی 7 آسمانوں سے دور جا رہا ہے، تو اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کتنی دور تک جاتی ہوگی۔ اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اعمال کو بھی مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تمام احباب اپنے اعمال کے اوپر بھی غور کریں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی طاقت سے اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے بھی حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، اور اس طرح کے توہمات جو ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے کہ ایسا کوئی بھی وہم شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بڑے واضح الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا لا طیارہ، کہ بالکل یہ نحوست والی جو باتیں ہم لے کر بیٹھتے ہیں، بدشگونی والی باتیں لے کر بیٹھتے ہیں، فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔